نہ آپ سخت دل ہیں نہ تدخو، آپ کو ہم نے نرم دل بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم نے کہا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی بڑی عنایت مہربانی ہو گئی، لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان کو نرم دل مل گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ آپ کے دائیں بائیں نہ ہوتے، یہ پروانے آپ کے دائیں بائیں جمیں آپ کی نرم دلی کی وجہ سے۔ فرمایا لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ، نہ آپ بازاروں میں شور مچانے والے، شوربین مچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں گفتگو کرتے تھے، عاجزی کیسی۔ ایک مرتبہ ایک دیوانی عورت آپ کے پاس آئی اور باتیں کرنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھی، آپ نے خود کان اس کے آگے کر دیا، اتنی عاجزی تھی۔ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلَا غَلِيظٍ وَلَا سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا کرتے۔ وَلَٰكِن يَعْفُوَ وَيَغْفِرُ، آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے، آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے علی میں تجھے اولین و آخرین کی اخلاق نہ بتلا دوں؟ فرمایا اللہ کے رسول بتلائیں۔ اے علی جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، جو تجھے اپنی عطا سے محروم کرے تو اسے عطا کر، یہ اولین و آخرین کے اخلاق۔ فرمایا وَلَٰكِن يَعْفُوَ وَيَغْفِرُ، آپ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، آپ تو قرآن کریم کے اس حکم کے موافق برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَقْبِضُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاعَ، لا يقبض اللہ، اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا، حتیٰ یقیم بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاعَ، یہاں تک کہ آپ کے دین کی اشاعت کو، آپ کے دین کو کافروں کے سامنے روشن نہ کر دے، واضح نہ کر دے۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور ان کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے۔ وَأَذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور ان کے بہرے کان اور پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول نہ دے۔ ان کی آنکھیں حقیقت کو دیکھنے سے بند ہو گئی تھی۔ قرآن کریم نے کہا نا وہ لوگ جو غور و فکر نہیں کرتے، فرمایا اولئک کالانعام، یہ تو مثل چوپاؤں کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو فرمایا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، آگے کہا أُسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، ہر اعلیٰ خصلت کے ساتھ آپ کی تصدیق کرتا رہوں گا، ہر اعلیٰ خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ وَهَبُ لَهُ كُلُّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، کریمانہ اخلاق آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ قرآن کریم نے اور مقام پہ کہا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ وَهَبُ لَهُ كُلُّ خُلُقٍ كَرِيمٍ وَجَعَلُوا السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارًا، فرمایا اطمینان کو میں آپ کا لباس اور آپ کا شعار بنا دوں گا۔
السکینۃ لباسہ وشعارا، اطمینان، سکون اللہ نے آپ کا لباس بنا دیا۔ والتقوی ضمیرہ، پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر، آپ کا دل بنا دوں گا۔ والحکمت معقولہ، حکمت کو آپ کی سوچی سمجھی بات بنا دوں گا۔ والعفو والمعروف خلقا، معاف کرنا، اچھائی کرنا آپ کی طبیعت بنا دوں گا۔ العدل سیرتہ، عدل انصاف کو آپ کی سیرت بنا دوں گا۔ والحق شریعتہ، حق کو آپ کی شریعت بنا دوں گا۔ والہدی امامہ، ہدایت کو آپ کا پیشوا بنا دوں گا۔ والاسلام ملتہ، اسلام کو آپ کی ملت بنا دوں گا۔ احمد اسمہ، آپ کا لقب احمد ہوگا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں آتا ہے وہدی بھی بعد الضلالہ، اس قوم کو گمراہی کے بعد آپ کی وجہ سے ہدایت عطا کروں گا۔ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، جہالت کے بعد ان کو علم و عرفان تک لے جاؤں گا۔ وَأَرْفَعُ بِهِ الْخُمَالَةِ، پستی سے نکال کر ان کو بام عروج تک پہنچاؤں گا۔ وَأَكْثَرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، کمزوری کے بعد، قلت کے بعد ان کو اکثریت میں لے جاؤں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بَيْنَ قُلُوبٍ مُشَتَّتَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُخْتَلِفَةٍ، فرمایا ان کے آپس کے دلوں میں الفت پیدا کر دوں گا، دلوں کو جوڑ دوں گا۔ وَجَعَلْ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور آپ کی امت تمام امتوں سے افضل، تمام امتوں کی سردار، اور جس کو میں نے مخلوق کے نفع کے لیے بھیجا ہے وہ آپ کی امت ہوگی۔ یہ امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے آخری امت، اور جنت میں داخل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی امت ہے۔ سرکار دو عالم، فخر دو عالم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ امت عطا فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہ السلام اسی کی آرزو کرتے رہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی امت عطا فرمائی، وہ انبیاء آپ کی امت میں شامل ہونے کی دعائیں کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے دیکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اگر کوئی یتیم ہے تو حضرت آمنہ کے دھلے یتیم کی زندگی کو دیکھ لے، آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری۔ اگر کوئی نوجوان ہے تو 25 سالہ عفیف کی زندگی کو دیکھ لے، اس کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، اور اگر کوئی تاجر ہے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کرنے والے تاجر کی زندگی کو دیکھ لیں۔ آپ نے تجارت کیسی انصاف کے ساتھ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، دیکھا ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا۔ اب کھجوریں جو اوپر تھیں
نے ان پر پانی چھڑکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ان کھجور میں داخل کیا, پھر ان کو الٹ کر کہا یہ دیجیے کیا ہے, یہ نیچے تم نے کیا کیا, یہ دھوکہ ہے. نیچے اور ہے, اوپر کچھ اور ہے, اور نیچے تم نے ان کھجوروں پر پانی ڈال دیا ہوا, اوپر کچھ لگائی ہوئی ہے. دھوکہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا, دھوکہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. پیسے اگر آ بھی گئے تو وہ اچھائی میں استعمال نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کپڑے کا کام کرتے تھے, کپڑے کی تجارت کرتے تھے. ایک مرتبہ بازار میں خادم کو بھیجا, کہا کہ یہ اتنے تھان ہیں, ان کو بازار میں بیچنا ہے, لیکن ان میں سے ایک تھان یہ ایسا ہے اس میں نقص ہے. جب بیچنے لگنا تو بتلانا کہ اس کپڑے میں نقص ہے, اس میں عیب ہے, اس وجہ سے اس کی قیمت کم ہے. ملازم گیا, بیچنے لگا خوشی میں, بڑا تاجر آ گیا, اس نے مال خریدا, خوشی میں بتانا ہی بھول گیا, وہ بھی تھان اس نے بیچ دیا. جب بیچ دیا واپس آ کر رقم امام صاحب کے حوالے کی. امام صاحب نے پوچھا ہاں بھائی سناؤ, وہ نقص والا کپڑا تم نے کس بھاؤ بیچا ہے؟ اس نے کہا وہ بھی اسی بھاؤ بیچا ہے جس بھاؤ پہ دوسرا بیچا ہے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ تم نے زیادتی کی, تم نے اس کو عیب کیوں نہیں بتلایا؟ آتا امام صاحب نے ساری کی ساری رقم علماء میں صدقہ کر دی, کہا یہ ساری رقم مشتبہ ہو گئی, اس میں شک پیدا ہو گیا. تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھائی. اگر کوئی تاجر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت والی زندگی کو دیکھ لیں, تجارت کیسے کی ہے. اور اگر کوئی معمار ہے, عمارت بنانے والا ہے, تو مسجد نبی کی تعمیر کرنے والے کی زندگی اس کے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے ہیں, پتھر اپنے ہاتھوں سے جوڑ جوڑ کے رکھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں بیت اللہ کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آنے والے, حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر کو لگانے والے. دیکھ لے زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لے. اور اگر کوئی مزدور ہے تو غزوہ خندق میں اپنے ہاتھ سے کدال مار کر پتھر کو کیسے توڑا جاتا ہے, آپ نے کیسے پتھر توڑے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر, اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. دیکھ لے آپ نے کس طریقے سے سب کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. روایات میں آتا ہے سرکار دو عالم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر میں ہیں, سفر میں ہیں, کھانے کا وقت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں میں آٹا گوندھ کر روٹی پکاؤں گا. دوسرے کہتے ہیں میں گوشت بنا کر, بکری کو ذبح کر کے گوشت بنا کر سالن پکاؤں گا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے لیے جنگل سے لکڑی جمع کر کے لاؤں گا. صحابہ کرام فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم تو یہ
خوشی سے کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ خوشی سے کام کرنے کو تیار ہے۔ امت کو تعلیم دی ہے، کیسی تعلیم؟ سیرت ہے یہ پیغمبر کی۔ آپ نے فرمایا مجھے اچھا نہیں لگتا تم کام کرو اور میں اکیلا بڑا بن کر بیٹھا رہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ جب تم کام کرو گے دل کرتے میں بھی کام کروں۔ یہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ۔ اور اگر کوئی جرنیل ہے تو دیکھ لے غزوہ حنین میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کو گوشوں پر بٹھایا ہے اور کس طریقے سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا کر کہا کہ اس طریقے سے تم نے جنگ لڑنی ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی امام ہے تو مسجد نبوی کے امام کی زندگی کو دیکھ لے، آپ نے امامت کیسے کی ہے، امت کے لیے نمونہ ہے۔ اور اگر کوئی قاضی ہے، جج ہے، فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ دیکھ لے مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امت کے فیصلے کیے ہیں، کیسے فیصلے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ روایات میں آتا ہے ایک عورت نے چوری کی، اس کا نام فاطمہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سب سے چھوٹی، اس کا نام بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فاطمہ تھا۔ اب ہوا یہ کہ بڑے خاندان کی یہ لڑکی تھی، اب چوری ثابت ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، حکم نافذ ہو گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وہ لوگ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کوئی سفارش کر دیں۔ یہ حضور کے بڑے لاڈلے تھے، حضرت زیاد رضی اللہ عنہ بیٹے تھے، حضرت زیاد وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ سفارش کر دیں، ہم ان کو راضی کر لیتے ہیں اور اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بچی ایدار ہو جائے گی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سفارش لے کر بیٹھے، پہنچے، بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے فیصلہ کیسے، فیصلہ ایسے ہوتا ہے، اپنا ہو غیر کو، فیصلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو فلاں فاطمہ ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی میں محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے فیصلہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب تک مجرم کا جرم ثابت نہ ہو اس وقت تک اختیار ہے، جب مجرم کا جرم ثابت ہو جائے اب میں محمد بھی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ رب کا حکم ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو، میں بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی خامد ہے، شوہر ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی متعدد ازواج مطہرات ہیں، نہ مجھے دیکھو میں کس طریقے سے ان سے سلوک کرتا ہوں۔ بعض آدمی اپنے طور پہ تو کوئی بات نہیں کرتے مگر کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ بڑی سخت دل خراش ہوتی ہے۔ عورتوں کے معاملے میں قرآن کریم نے خود کہہ دیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے ان سے تم نے گزارا کرنا ہے۔ یہ سفارش کس نے کی ہے؟ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کی سفارش کس نے کی ہے؟ ذرا غور کریں نا،
ایک سفارش مجھے استاد کرتا ہے، ایک تو کوئی ساتھی میرا دوست سفارش لاتا ہے، ایک سفارش وہ ہے جو میرا استاد، اس کی سفارش تو ماننی پڑے گی نا، استاد نے سفارش کی ہے، میرا والد سفارش کرتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی، اس کی بیٹی ہو، بڑا افسر ہو، وہ کہے گی میری بیٹی کے بارے میں خیال کرنا، خیال کرنا، کہیں نہ انصافی نہ کرنا، خیال کرنا۔ اور ایک وہ جس کی کمزوریاں میرے رب کے سامنے تھی، رب العالمین نے ان کی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے خود سفارش کی ہے، کہا خیال کرنا عورتوں کے معاملے میں، ان سے نہ انصافی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، ان کی باتوں پر خیال کرنا، اس لیے میں رب خود سفارش کر رہا ہوں، ان سے اچھے سلوک سے رہنا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ وہ ہیں ہمارے ماتحت جن کی سفارش رب نے کی ہے؟ رب العالمین خود سفارش کر رہا ہے، کیونکہ ان میں یہ کمزوریاں تھیں تو رب نے سفارش کی۔ تو بات یہ کر رہا تھا، اگر کوئی شوہر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ کے ماتحت کتنی ازواج تھی، مگر آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ اگر کوئی فاتح ہے تو فاتح مکے کی زندگی کو دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شہر سے نکالا گیا تھا، آج 8 سال کے بعد اس میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ بڑے پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جملہ کیا نکلتا ہے؟ لا تسریب علیکم اليوم، آج کے دن میں کسی پر الزام نہیں دیتا، میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔